میں آخر میں اب کہنا کیا چاہتا ہوں. دیکھیں، میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے. میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں اتنے زیادہ کیسز ہیں. میرا تو اب بلکہ میں وکیل ہی تقریباً بن گیا ہوں، اور میرا اب عدالتیں تو میرے آفس ہی بن گئی ہیں. میرا تو ہر روز ایسے ہے کہ جس طرح میں آفس جا رہا ہوں، اور میں تو اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب میں میاں والی بھی جانا ہے تو کوئٹہ بھی جانا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں. انہوں نے وارنٹ نکال دیا، اریسٹ کر دیں گے. پلان تو ان کا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اریسٹ کرو تاکہ یہ جیل میں جائے اور پھر اس کی پارٹی توڑو اور اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کرو. یہ ان کا پلان ہے. میں تو اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اپنی قوم سے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ عمران خان بنے پرائم منسٹر، الیکشن جیتے نہ جیتے، جیل میں جائے، لیکن مسئلہ تو پاکستان کا ہے اس وقت. تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں، یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف ملک کی اب تباہی ہے. یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو ان کے کیسز بتایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیسز. ان کے اوپر تو پوری کتابیں ہیں ان کی کیسز کے اوپر. ان کے اوپر تو باہر کی کتابوں میں ان دونوں کے زرداری اور نواز شریف خاندانوں کے اوپر چوری کے اوپر ان کے اوپر کتابوں کے اندر مینشن کیا ہوا ہے. باہر کے اخباروں میں ہے. یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کے متعلق کیا کہتی تھی. تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا، چلیں عمران خان جیل میں بھی چلا جاتا ہے، یہ واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن ملک کا کیا بنتا ہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں، یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجینئرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے، کیا ملک بچ جائے گا ایسے؟ مجھے یہ بتائیں کہ صرف معاشرت کو دیکھ لیں کہ ہم جب ایک سال میرے ہٹانے سے ایک سال پہلے جو ہمارا ڈالر، کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کا ڈالرز کا ہے. ہم کیوں IMF کے گھٹنوں میں پھر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے. IMF سے ہمیں ڈالرز چاہیے. لیکن جس وقت ہمارا جو آخری سال تھا، 8.7 ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا، ایکسپورٹس میں اور ریمیٹنسز میں 8.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا. اس سال جب سے یہ جنرل باجوہ کے یہ تحفے آئے ہیں، انہوں نے ایک سال کے اندر 8.5 ارب ڈالر کی کمی کی ہے ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس میں. وہ جو ہمارا بڑھا تھا اور ہمارا پورا ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے، مزید ہمارا اور بڑھنا تھا کیونکہ ہمارا 2 سال میں بڑھتا جا رہا تھا. ان کا ایک سال میں 8.5 ارب ڈالر کم ہوا ہے ریمیٹنسز میں اور ایکسپورٹس میں. اس کا مطلب کہ 3 ارب ڈالر کے تو ہم قرضے لے رہے ہیں ان سے، اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے. اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر قرضے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کے قرضے واپس کریں گے نا. اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو قرضے آپ نے کیسے واپس کرنے؟ تو یہ ہے تباہی کی طرف. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے، عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں. 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو امید نہیں نظر آ رہی. کیونکہ امید یہ جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبئی میں بیٹھ کے گدوں کی طرح پاکستان کی بندر بانٹ کر رہے تھے، وہ لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں. آگے نظر کچھ نہیں آ رہا. اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز اربوں روپے کے 1100 ارب روپے کے کیس معاف کروا دیں، اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو 27 سال لے کے آئے تھے کہ جی اس ملک میں رول آف لا ہو، ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہے. ان کے اوپر 3-3 4-4 کیسز تھے. میرے پر 180 کے قریب کیسز ہیں. کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے؟ لیکن یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں، میں سارے وہ لوگ جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان چوروں کے لیے، دیکھیں اللہ نے کیوں کہا تھا کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے؟ اس نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپنی رزق بچانے کے لیے، تنخواہ بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے آپ کوئی غلط کام نہ کریں. آپ کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں. برطانیہ میں کسی پولیس والے کی جرت، کسی اوپر آفیسر کی جرت نہ ہو کہ نیچے پولیس والے کو کہے کہ غلط کام کرو.
کسی کے گھر کے توڑ کے اندر چلے جاؤ، وہاں اس کا گھر لوٹ لو، ان کی بزنسز بند کر دو. جرت نہ ہو، پولیس چیف کی جرت نہ ہو، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ قانون میں وہ نیچے کھڑا ہوگا، کہے گا میں یہ نہیں کرتا، یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا. وہاں کا اس لیے وہ کامیاب ہے ملک، اس لیے ہمارے لوگ بیچارے سمندروں میں ڈوبنے کی رسک لیتے ہوتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں انصاف ہے. وہاں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے آپ حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ قانون ہے، انصاف ہے، رائٹس ہیں لوگوں کے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی ان کی عدالتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں. یہاں پکڑ کے جس کو مرضی اٹھا کے اندر جیلوں میں ڈال دو، جس کو مرضی تشدد کرو. جو تشدد کی کہانیاں ہیں اتنی خوفناک ہیں جو یہ اس وقت لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے، پکڑ چن کے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ ہے یہ. تو جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں، نیب میں بیٹھے ہیں، ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں، پولیس میں بیٹھے ہیں، جو تنخواہ دار لوگ ہیں، میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں. آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جب رزق اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا، مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے. آپ کا رائٹ ہے کہ غلط کو آرڈرز آپ نہ مانیں. یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے، جو کہ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر کسی کی جرت نہیں ہے، کسی آفیسر کی جرت نہیں ہے کسی نیچلے والے سے غلط کام کروایا جائے. یہ میں صرف آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے امر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو. وہ معاشرے کا بنیاد بنتی ہے، اور عدل اور انصاف اور امر بالمعروف پہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا، اور اس کو جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ آپ اپنے پھر تباہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرف اس وقت ہم تیزی سے جا رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.